آج کا پیارا واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک چراوے کا۔ چراوے نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن آ کر کس طرح اسلام قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ خیبر مکے کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک چراوا یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں موجود ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چراوا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ کریم سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس چراوے کو بتایا، ہمارے سردار کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صحابہ کریم نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد اس خیمے میں موجود ہے۔ جب وہ چراوا نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سیدھا سادہ تھا۔ چراوا نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا، اس کے خیال میں تھا، اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوکت کی زندگی کیسے بسر کرتے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا، اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا۔ آخر وہ چراوا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چراوے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چراوے نے آقا و دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر چراوا بہت ہی حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار ہیں، آپ میرے جیسے غریب سیدھا رنگ اور بدبودار جسم اور لباس والے بندے کو کس طرح سے گلے لگائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چراوے کو یقین دلایا کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا۔ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور ہمارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے ہمارے جسم میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ کی بات سن کر اس چراوے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے چراوے کو فرمایا، تم اس وقت ایمان لائے ہو نا، تو یہ وقت نماز کا ہے اور تم کو نماز کا طریقہ سکھاؤں گا، اور رمضان مبارک ہے کہ تم کو روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر اب تو اس کے لیے دو صورتیں تھیں، وہ جہاد میں شامل ہو گیا یا پھر شہید ہو جانا تھا، یا تو اس نے غازی لوٹ آنا تھا۔
چرواہا نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کا طریقہ بتائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکری چراتے ہوئے یہاں آئے ہو، یہ بکری تمہارے پاس یہودی کی امانت ہے، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ، اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چراوے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ چراوا ماہر طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور شہادت میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ کرام کو ایک جگہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنگ میں ہمارے طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چراوے کی لاش کو دیکھے، اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے، لیکن اس چراوے کی گواہی میں لیتا ہوں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجیے، دیکھیے، اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حال میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا اعتبار خمائے کا ہے، اور یہ دعا کرتے کہ خدایا اس لیے بڑے بڑے لوگ ترستے رہتے، حسن خاتمہ عطا فرمائے، ایمان خاتمہ عطا فرمائے۔ اس بات پر انسان ناز کرے، فکر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا پیارا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک چرواہے کا ہے، کس طرح ایمان لایا۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔